بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل انفو اباؤٹ ہیلتھ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام دوستوں کو خوش و خرم رکھے۔ آج کی ویڈیو شہد کے فوائد اور اس کا خالص پن چیک کرنے کا طریقہ اس کے متعلق ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، شہد کے متعلق حدیث ہے، جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح تک شہد چاٹے تو اس کو کوئی بھی بڑی بیماری یا مصیبت نہیں پہنچے گی۔ چلتے ہیں شہد کی جانچ پڑتال، شہد اصلی ہے یا نہیں، اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ شہد کی اصلی پہچان کے لیے جتنے بھی گر کتابوں میں موجود ہیں، جعل سازوں نے ان سب کا توڑ کر لیا ہے۔ اب میرے علم کی حد تک صرف 3 طریقے ایسے ہیں کہ جن سے شہد کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ ان میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ نمک کی ڈلی شہد میں گھمائیں۔ آپ جتنی دیر چاہیں نمک حل کر لیں، شہد میں نمک کا ذائقہ نہیں آئے گا۔ دوسرا اس کے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے، جس سے ہمیں پتہ چلے شہد اصلی ہے، کہ انبھجا چونے کی ایک چھوٹی سی ڈلی لے کر اسے تھوڑے سے شہد میں ڈبو دیں۔ اگر چونا ویسے ہی پڑا رہے تو شہد خالص ہے۔ اگر اس میں شہد میں چرچر کی آواز آئے یا دھواں نکلے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ شہد خالص نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ شہد کو خالص چیک کرنے کا یہ ہے کہ شوگر کے مریضوں کو خالص شہد استعمال کروائیں تو ان کی شوگر نہیں بڑھتی۔ اگر شوگر بڑھ جائے تو پھر یہ خالص شہد نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص صبح مہینے میں 3 دن شہد چاٹ لے، اس کو اس مہینے میں کوئی بڑی بیماری لاحق نہیں ہوتی۔ اور شہد کی افادیت کا علم آپ کو اس بات سے ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے شہد، دودھ اور شراب کی نہریں جنت میں بنائی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شہد شفا بخش ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن گرم مزاجوں کو موافق نہیں، اس لیے کہ جب کسی گرم مزاج والے کو استعمال کروائیں تو اس میں ٹھنڈی ادویات کا اضافہ کر لیں تاکہ اس کی تعدیل حاصل کریں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ ہر شخص کے لیے فائدہ مند ہے۔ شہد پیدائش سے لے کر مرتے دم تک استعمال کروایا جاتا ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے گھٹی کے طور پہ سے شہد چٹایا جاتا ہے۔ جب مریض قریب المرگ ہوتا ہے تب بھی حکیم اس کو شہد کی نسخہ تجویز فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا محال نہ ہوگا کہ دنیا میں انسان کی اولین غذا اور آخری غذا بھی شہد ہے۔ اس میں زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ لندن کے عجائب گھر میں فرعون کی لاش پر شہد کی مکھی کی تصویر بنی۔ سکندر اعظم کے زمانہ میں شہد کے علاوہ کسی اور میٹھی چیز کو لوگ جانتے ہی نہ تھے۔ شہد کے فوائد یہ ہے کہ مقوی الاعضاء رجسہ ہے، دل و دماغ، معدہ، جگر کو طاقت بخشتا ہے، مردانہ قوت کو بڑھاتا ہے۔ دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو مادہ منویہ پیدا ہوتا ہے، مصفی خون ہے، مولد خون ہے، آنکھوں کی بینائی تیز کرنے کے لیے آنکھوں میں لگایا جاتا ہے۔ شہد زخموں کو صاف اور مندمل کرتا ہے، ورم کو ختم کرتا ہے، اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ درد شقیقہ جس میں لوگ مبتلا ہو کر بہت اذیت حاصل کرتے ہیں، تو اس کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ اس کا طریقہ استعمال کہ مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سر پر ہتھوڑے لگائے جا رہے ہیں، تو اس کے علاج کے طور پر جس حصہ میں درد ہو اس کے مخالف سمت کے نتھنے میں 1 بوند شہد ڈالیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ کہ تھکان کو دور کرتا ہے۔ دماغی اور جسمانی محنت، بدن جب تھک جائے تو اس کے لیے گرم گلاس دودھ میں 2 بڑے چمچ شہد ملا کر پئیں، جسم حشاش بشاش ہو جائے گا۔ اس کا بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ فالج اور لقوہ کے لیے یہ مؤثر غذا ہے اور دوا بھی ہے۔ شہد خالص ہو، ادرک کا پانی، پیاز کا پانی 1 پاؤ لے کر بوتل میں ڈال لیں۔ بوتل کا چوتھا حصہ خالی رہے، 3 دن رکھنے کے بعد 6 ماشا روزانہ صبح استعمال کریں اور آہستہ آہستہ مقدار کو بڑھا کر 4 تولہ تک لے جائیں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ یادداشت کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ طالب علم، اساتذہ، وکلاء، علماء کے لیے یہ معجون بہت ہی مفید ہے۔ معجون کیا ہے؟ اس کے اجزائی ترکیبی یہ آپ حضرات کے سامنے سکرین پر موجود ہیں۔
ان کا طریقہ یہ ہے کہ تمام اجزاء کو آپ باریک پیس کر گھی میں لت پت کر کے رکھ لیں، دگنا شہد ملا کر معجون بنا لیں، ایک تازہ چمچ صبح نہار منہ دودھ کے ساتھ لیں، انشاءاللہ یادداشت میں بڑا فائدہ ہوگا، وہ بھولی ہوئی تمام چیزیں یاد آنی شروع ہو جائیں گی۔ امراض قلب کے لیے انتہائی مفید ہے۔ امراض قلب کے لیے ادرک، شہد، لہسن ان کو ملا لیں اور آگ پر جوش دیں، صبح شام کھانے کے ایک چمچ میں اس کو استعمال کریں، دل کی بند شریانیں بھی یہ کھل جائیں گی۔ اس کے علاوہ دانتوں کو بہت مضبوط کرتا ہے، شہد کو سرکہ میں ملا کر کولیاں کرنے سے دانت مضبوط ترین ہو جاتے ہیں۔ منہ کے زخم اور زبان کا پھٹنا یہ اس میں بڑا مفید ہے، شہد 7 تولہ، سہاگہ 1 تولہ، گلیسرین 6 ماشے بوقت ضرورت منہ کے زخم اور پھٹی ہوئی زبان پر لگائیں، چند ہی دنوں میں فائدہ پائیں۔ اس سے زیادہ اور اس کی افادیت کیا ہو سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے متعلق اس کو پسند فرمایا، شہد حلوہ اور گوشت کو پسند فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ بہترین غذا ہے۔ تو ویورز، یہ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، اور اس کے لیے حضور علیہ السلام کی دعا بھی ہے۔ یہ آج کی ویڈیو شہد کے متعلق تھی۔ آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آخر میں پھر گزارش کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔